فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 286۔ اور آپ سب سامعین کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب کے چینل کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اس کے موضوع نمبر 3049 پہ۔ یاد دہانی کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ غزوات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب ہم جو موضوعات پڑھ رہے ہیں وہ غزووں سے متعلق ہیں۔ اب جو غزوہ ہم نے پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان۔ اس موضوع کا آغاز قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 102 اور 103 سے ہو رہا ہے۔ آئے اس سلسلے میں اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں میں موجود ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تم ان کو نماز پڑھانے لگو تو دو گروہ کر کے ایک کو لڑائی کے واسطے چھوڑ دو، اور ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لیے رہے، پھر جب پہلی رکعت کا سجدہ کر کے دوسری رکعت جلدی فرادی پڑھ لیں تو تمہارے پیچھے پشت پناہ بنے، اور دوسری جماعت جو لڑ رہی تھی اور اب تک نماز پڑھ نہ پائی تھی تمہاری دوسری رکعت میں تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اپنی حفاظت کی چیزیں اور ہتھیار نماز میں ساتھ لیے رہیں۔ کفار تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے ذرا سی غفلت کرو تو یک بارگی سب کے سب تم پر ٹوٹ پڑیں۔ ہاں، البتہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اتفاقاً تم کو بارش کے سبب سے کچھ ضرر پہنچے یا تم بیمار ہو جاؤ تو اپنے ہتھیار نماز میں اتار کے رکھ دو اور اپنی حفاظت کرتے رہو۔ اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر ہی رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غرض ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم دشمنوں سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز تو ایمانداروں پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے۔ اس سلسلے کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14902 پر یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ اس دوران سیلاب آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ مشرکین میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، جبکہ مسلمان وادی کے دوسرے کنارے پر کھڑے سیلاب کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ مشرکین کے اس شخص نے اپنے لوگوں سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اور تیرا رب۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے دھکا دیا اور وہ پیٹھ کے بل گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر اس کے سینے پر آ بیٹھے اور فرمایا، بھوکے کتے، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جود و کرم ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہتر اور نہایت ہی قابل عزت و احترام ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر
179 قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 174 باب 15 نیز تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 265 وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم کی تفسیر 3050 پہ غزوہ بدر صغریٰ بیان کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت جو بیان کی گئی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 84 ہے۔ آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں صرف قرآن کی آیت موجود ہے، اس میں احادیث کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ چونکہ ہم کتاب کو پڑھتے پڑھتے 288 پیج پہ آ گئے ہیں، اور کتاب کا مزاج یہ ہے کہ موضوع کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے ہوتا ہے اور پھر احادیث پڑھی جاتی ہیں، لیکن غزوہ بدر صغریٰ میں صرف قرآن کی آیت ہے۔ کچھ موضوعات میں قرآن کی آیت نہیں تھی لیکن احادیث موجود تھی۔ اب اس میں صرف قرآن مجید کی آیت انہوں نے بیان کی ہے مؤلف نے۔ آئے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 84۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور ایمانداروں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان قریب اللہ کافروں کی ہیبت کو روک دے گا، یقیناً اللہ کی ہیبت سب سے زیادہ اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 104 بحار الانوار جلد 20 صفحہ نمبر 180 اور باب ہے 16۔ 3051 غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق اور غزوہ بنی قریظہ، یہ شروع ہو رہی ہیں قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 214 سے۔ آئے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں ضرور پہنچ جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اگلے زمانے والوں کی سی حالت پیش نہیں آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں یعنی فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا، اور وہ زلزلے میں اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز آ گئے۔ پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیے اللہ کی مدد کب آتی ہے، دیکھو گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو آل عمران کی آیت نمبر 27، سورہ انفال کی آیت نمبر 56 اور 58 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے 27 تک۔ اب اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان غزووں سے متعلق آئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14903 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یقول اہلکت مالا لبدا، یہ سورہ بلد کی آیت نمبر 6 ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے کثیر مال ضائع کر دیا۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 6 کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہنے والا عمرو بن عبدود ہے۔ جب جنگ خندق کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اسے اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے کہا، میرا وہ کثیر مال کیا ہوا جو میں نے خرچ کیا؟ اس نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنا کافی سرمایہ خرچ کیا تھا، چنانچہ اسے حضرت علی علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 242 14904 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی تو مسلمان بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور خندق کھودتے کھودتے سخت زمین تک جا پہنچے جو کسی سے نہیں کھودی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کدال لی اور سخت زمین پر ضرب لگائی تو اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس ضربت سے میرے لیے کسرا و قیصر کے خزانوں کے منہ کھل گئے ہیں۔ یہ سن کر ان 2 یاروں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے کسرا و قیصر کے خزانوں کے وعدے کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی قضائے حاجات کی غرض سے باہر نہیں نکل سکتا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ نمبر 270 ہے۔ 14905 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ برا بن عازم، بے رے الف اور حمزہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ہم نے کھودنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خندق کے ایک حصے میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی جس پر کدالیں اثر نہیں کرتی تھی۔ ہم نے اس کا تذکرہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا تو اپنی چادر اتار دی اور کدال ہاتھ میں لے کر فرمایا اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پہ مارا جس سے چٹان کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں مل گئیں، خدا کی قسم میں اس وقت شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال کو زمین پر مارا جس سے دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں مل گئیں، خدا کی قسم میں مدائن کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے ٹکڑے پر کدال ماری اور فرمایا بسم اللہ، جس سے باقی ٹکڑا مکمل طور پہ کٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں مل گئیں، خدا کی قسم اس وقت میں یہیں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ کنز الاعمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 443 اور 444۔ 14906 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ واقدی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابن عباس بن سہل نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے حدیث روایت کی ہے کہ ہم جنگ خندق کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا کلہڑا اٹھایا اور اسے زمین پہ مارا جو ایک پتھر پر جا لگا، جس سے پتھر سے بڑے زور کی آواز پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ایسی قوم کے بارے میں ہنس رہا ہوں جنہیں مشرق کی طرف سے جکڑ کر لایا جائے گا اور بہشت میں بھیجا جائے گا، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 30090 ہے، اور حاشیے میں اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جہاد باب ہے کہ جن لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بہشت میں بھیجا جائے گا۔ 14907 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر ہمارے ساتھ مل کر مٹی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ مٹی اڑ اڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک کی سفیدی کو ڈھانپ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم، خدا بندہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکتے، نہ تو ہم زکوٰۃ و صدقات دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر تسکین نازل فرما، کیونکہ یہ کفار و مشرکین ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارا انکار کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے فتنہ پردازی کرنا چاہی تو ہم نے انکار کر دیا۔ اور اس حوالے سے حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ کنز الاعمال میں ہے کہ ہم پر تسکین نازل فرما اور جنگ کی صورت میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ان کفار و مشرکین نے ہم سے بغاوت کر دی ہے، انہوں نے جب فتنہ پردازی کرنا چاہی تو ہم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 443۔ اور یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1430 پر بھی یہی حدیث جو اشعار والی ابھی ہم نے بیان کی ہے، یہ اس پر بھی صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 اور 1430 پر بیان کی گئی ہے، برا بن عازب سے جو حدیث روایت کی ہے۔ 14908 یزید بن اسم کہتے ہیں کہ جب جنگ احزاب کو خدا بند عالم نے اپنے انجام کو پہنچایا تو حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انجام پہنچایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے۔ آپ غسل فرمانے کے لیے اپنے سر کو دھو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے ہتھیار اتار دیے، لیکن ملائکہ آسمان سے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تک حالت جنگ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بنی قریظہ کے قلعے کی طرف تشریف لے چلیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان کرایا اور بنی قریظہ کاف رے یہ اور زوئیں سے ہے قریظہ کے قلعے کی طرف چل دیے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 30115۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 186 باب 17 نیز کنز العمال کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 383 422 اور 475۔ اب اگلا غزوہ ہے 3052 پہ، غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق اور یہ شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سے، اور وہ آیت ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ واضح کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ آیات آخر سورہ منافقین کی ہیں۔ یہ آیت سورہ منافقین کی تھی، اور اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ سے شروع ہو کے آخر تک ہے، اور اس میں حدیث شریف کے لیے انہوں نے قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 281 ہے اور باب 18 ہے، اور اس کے علاوہ کنز العمال کا ریفرنس دیا ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 567 ہے۔ اگلا غزوہ ہے 3053 غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ اس سلسلے میں اس موضوع کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے ہو رہا ہے۔ آئے ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو۔ ایسوں کو اس میں جانا مناسب نہیں مگر سہمے ہوئے۔ سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت ہے، اور میں دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو۔ ایسوں کو اس میں جانا مناسب نہیں مگر سہمے ہوئے۔ قول مؤلف ملاحظہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 196، سورہ مائدہ کی 94، سورہ انفال کی 34 آیت، سورہ حج کی 25، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور 27، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 اور 11۔ حدیث شریف ملاحظہ ہو 14909 پہ، آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ کے دن گھر سے باہر آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس وقت ہماری تعداد 1700 تھی، جبکہ مشرکین کے پاس ہتھیاروں، سواروں اور پیادوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کی قربانیوں میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ رکے، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لی کہ یہ قربانی اسی جگہ کی جائے جہاں ہم اسے پکڑ لیں گے۔ کنز العمال روایت نمبر 31048۔ 14910 پہ حدیث کا ترجمہ پیش ہے کہ ایاس بن سلمہ
اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے سہیل بن عمرو، حویتب بن عبد العزا اور مکرز بن حفص کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلح کی غرض سے بھیجا۔ جب آپ نے ان لوگوں میں سہیل بن عمرو کو آتے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، قوم قریش نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ یہ لوگ تمہارے پاس تمہارے رشتہ داروں کو لا رہے ہیں اور تم سے صلح کی درخواست کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی اپنی قربانیاں روانہ کر دو اور تلبی یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح ان کے دل نرم ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کے ہر طرف سے تلبی کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کی تلبی کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اسی اثنا میں وہ مذکورہ تینوں افراد آن پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ اس دوران لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگے، کیونکہ مسلمانوں میں کچھ مشرک اور مشرکین میں کچھ مسلمان بھی موجود تھے۔ اچانک ابو سفیان ظاہر ہوا اور وادی پیادہ و مسلح لوگوں سے چھلکنے لگ گئی، چنانچہ میں 6 مسلح لوگوں کو ہنکا کر لے آیا۔ وہ اس وقت بے اختیار ہو چکے تھے اور اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں تھے۔ میں نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو ان کے قتل کے لیے تلوار نیام سے نکالی اور نہ ہی کسی کو قتل کیا، بلکہ ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن مشرکین کے پاس جو مسلمان تھے، ہم نے ان پر حملہ کر کے سب مسلمانوں کو چھڑوا لیا، جبکہ مشرکین کے جو لوگ ہمارے پاس تھے ہم نے انہیں قابو میں رکھا۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھ کر قریش کے لوگ سہیل بن عمرو اور حویتب بن عبد العزا کے پاس آئے اور صلح کے معاہدے کو منسوخ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے صلح کی پیشکش کو واپس لے لیا، مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور طلحہ علیہ السلام کو ان کی طرف معاہدے پر قائم رہنے کے لیے بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ یوں تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے قریش کے ساتھ صلح کی، ان کے ساتھ اس بات پہ صلح کی کہ نہ تو کسی سے خیانت کی جائے گی اور نہ ایک دوسرے کا مال چوری کیا جائے گا، اور نہ ہی رات کی تاریکی میں کسی کا اونٹ چرایا جائے گا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو شخص حج یا عمرہ یا کاروبار کے سلسلے میں مکہ آئے گا اس کا خون و مال محفوظ ہوگا، اور قریش میں سے جو شخص کاروبار کے سلسلے میں مصر و شام جاتے ہوئے مدینہ سے گزرے گا اس کا خون و مال بھی محفوظ ہوگا۔ قریش میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا اسے قریش کی طرف واپس پلٹا دیا جائے گا، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے گا وہ انہی کے پاس رہے گا۔ یہ آخری بات مسلمانوں پر گراں گزری اور وہ اس بارے میں آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے جو شخص ان قریش کے پاس جائے تو اللہ اسے ہم سے دور رکھے، جبکہ ان میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس پلٹا دیں گے۔ اس طرح اس شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیم عام کرے گا اور اس کی نجات کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ قریش نے اس بات پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال آئندہ اس مہینے میں ہی عمرہ بجا لائیں گے، گھوڑوں اور اسلحہ کے ساتھ نہیں آئیں گے سوائے اس اسلحہ کے جو مسافر اپنے ہمراہ رکھتا ہے، اور وہ بھی نیام میں ہوگا۔ وہ وہاں پر صرف 3 راتیں رہ سکیں گے۔ نیز یہ کہ جو قربانیوں کے جانور ہمارے سامنے ہیں انہیں اسی جگہ ذبح کیا جائے گا، انہیں ہمارے ہاں مکہ نہیں لایا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تو اسے لے چلیں گے، تم پلٹا لے جاؤ تو تمہاری مرضی۔ کنز الاعمال کی روایت 30149 ہے۔ 1491111 پہ جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ کنز الاعمال کی روایت نمبر 30150 کی حدیث ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی ادنا کہتے ہیں کہ ہم بیعت شجرہ کے دن 1400 یا 1300 آدمی تھے، اور اس وقت تک مہاجرین کا صرف 8واں حصہ اسلام لا چکا تھا۔
14912 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریش نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کی تو ان کے ساتھ سہیل بن عمرو بھی تھا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا صلح نامہ کی عبارت یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہم نہیں جانتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، بلکہ آپ وہ لکھیں جو ہم جانتے ہیں اور وہ ہے بِاسْمِکَ اللہم۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے۔